بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا نسخہ سمجھ لیں، خوبصورت ترین بات سمجھ لیں، اور آج کی خوبصورت ترین بات میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، جو یہ کہتی ہیں جی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر سے ٹینشنیں نہیں جا رہی، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکامات پہ عمل کریں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن اور سکون آ جائے گا، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جسے آپ خامد بھی بولتے ہیں، مزاجی خدا بھی بولتے ہیں، شوہر بھی بولتے ہیں، ہسبینڈ بھی بولتے ہیں، حکم پروردگار، کہ جب تمہارا خامد تمہیں پکارے اور تم میری عبادت میں مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر۔ ترک کا مطلب چھوڑ دے، میری عبادت کو روک دو، وہاں پہ پہلے اس کی سنو۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت ترک کرنے کا حکم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، اور جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان تک میرا میسج پہنچ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے والد بیمار ہیں، تو جو میرا شوہر ہے، میرا خامد ہے، جو میرا مزاجی خدا ہے، وہ تجارت کی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کوئی موبائل فون یا نیٹ ورک اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو یا رسول اللہ، کیا میں اپنے والد کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کی مرضی، اگر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، کچھ دن گزرے، اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے، اصل مقصد ہوتا ہے بات پہنچانا، بات پہنچ جائے تو مقصد حل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ٹائم بعد ان کی طبیعت زیادہ علیل ہوگی، زیادہ بیمار ہوگی، ان کی زیادہ طبیعت خراب ہوگی، تو صحابی رسول نے پھر پیغام پہنچایا یا رسول اللہ میرے والد بہت زیادہ بیمار ہیں، تو کیا میں اپنے والد کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ کی مرضی، اگر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ تو کچھ ٹائم گزرا تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، وفات پا گئے، دنیا سے رخصت فرما گئے، تو آپ نے پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وہ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا میں اب جا سکتی ہوں ان کو؟ آخری ذری بات ہے، وہ آخری دیدار تھا، آخری ہی موقع تھا، اس کے بعد تو انہوں نے منو مٹی تھلے چلے جانا تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کی مرضی، اگر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا جنازہ ہو گیا تو ڈیوٹی لگائی کہ جائیں، تحقیق کریں، پوچھیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم ہے، ان سے کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہر عمل حکم پروردگار ہے، اور جن کا عمل حکم پروردگار ہو ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ او بھائی، عقل کے ناخن لیں،
قرآن کس کی زبان سے سنا، حدیث کس سے ملی، کن کی حدیث پڑھتے ہیں ہم؟ جب پورا قرآن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا، تو آج دیکھ لیں آج آپ قرآن کی تحقیق کر لیں، دیکھ لیں جو بات آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی وہ قرآن سے مل رہی ہے۔ تو آقا جانتے تھے، آقا کو سب کچھ پتہ تھا، ہر چیز آقا کے علم میں تھی، لیکن یہ ہمارے لیے پیغام تھا، میسیج تھا، سمجھانا تھا، متوجہ کرنا تھا، تو تحقیق کے لیے بھیجا۔ تو جو تحقیق کرنے گئے تھے، دیکھنے گئے تھے، پوچھ کر آئے، میسیج بھی دیا، یا رسول اللہ، وہ صحابیہ اپنے والد کی وفات پہ، ان کی میت پہ نہیں گئیں، تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو خوشخبری دے کر آؤ کہ اللہ نے تمہارے اس عمل سے، تم نے جو اپنے خاوند کی فرما برداری کی ہے، اس کی غیر موجودگی میں گھر سے قدم نہیں باہر رکھا، تو اللہ نے تمہارے والد کو، تمہارے باپ کو بخش دیا ہے، بخشش کی ضمانت مل گئی، سند مل گئی، اور اس سے بڑھ کر کوئی سند نہیں۔ جو لفظ میرے آقا کی زبان سے نکل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہو سکتی۔ تو جن کو سند مل گئی بخشش کی اور دنیا میں مل گئی، اس جیسا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ تو یہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیوں سے عرض ہے، گزارش ہے کہ اپنے خامند کی، اپنے شوہر کی، جو آپ کا مزاجی خدا ہے، اس کا احترام کریں، اس کی بات کو اگنور مت کریں، اس کی بات کو چار چاند لگائیں۔ وہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا گھر کا، اور جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس چیز، جو یہ میسج میں نے دیا ہے، یہ میں نے کسی مولوی کی یا کسی فرقے کی، یا الحمدللہ میں فرقے سے پاک ہوں، مجھے فرقے کے ساتھ میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے، نہ میرا کوئی تعلق ہے۔ میرا صرف ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ میری کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ پھیلایا ہوا ہے، جو تفرقے کو ہوا دے رہے ہیں، جو تفرقے کی سن رہے ہیں اور جو تفرقے کو چلا رہے ہیں۔ میری ان کے ساتھ نفرت ہے، میری کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے۔ میرے سب بھائی ہیں، سب میری بہنیں ہیں، میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے ہے، ہاں مسلم ہو، تو الحمدللہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اہل کتاب ہو، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کھاتا ہوں ان کے ساتھ۔ اس میں کوئی جرا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ دین اسلام آسان ترین مذہب ہے، ہم نے اسے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔